نامدہ صلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، ایک نئی ویڈیو ایک نئے سوال کے ساتھ سید انشاء آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ آج سے چند دن پہلے سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے اینجلینا جولی جو پاکستان کا دورہ کرنے لگی ہیں، اس حوالے سے اے شیخ صاحب نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ کے لگایا تھا، جس کے جواب میں کئی کامنٹس آئے اور بحث یہاں تک گئی کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا یہ کس وجہ سے آیا۔ تو ہمارے ایک احمدی بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس پر یہ کہا کہ ہم پر جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے آ رہی ہیں، ہم پر تو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے آ رہی ہیں، اپنا حال دیکھ لو، تمہارے سرکاری مسلمان پاکستان میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا بھی ذرا پتہ کر لو۔ عذاب در عذاب خدا کا جو ان پر نازل ہوتا ہے اس کا بھی پتہ کر لو۔ میرے اس دوست کی سوچ کے حساب سے پاکستان میں جو سیلاب آیا وہ احمدیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اب یہ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، جو لاہور میں جو حادثہ ہوا، ان کے خیال میں اس کی وجہ سے یہ عذاب پاکستانی قوم کے اوپر نازل ہو گیا۔ میرے احمدی دوست، اگر تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ 74 میں قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی، جو کارروائی ہوئی، اس وقت ان کے خلیفہ مرزا ناصر احمد نے بڑی دعائیں کروائیں کہ یا اللہ اس کارروائی کا نتیجہ ہمارے حق میں کر دے، یہ فیصلہ ہمارے حق میں کروا دے، لوگوں کو سچ دکھا دے۔ اللہ نے سچ لوگوں کو دکھایا، احمدیت کا جھوٹ کھل کے لوگوں کے سامنے آیا۔ پھر 1985 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور جھوٹ کھلا، جب مرزا طاہر احمد برقع پہن کر پاکستان سے فرار ہوئے، اس وقت بھی بڑی دعائیں انہوں نے کی، نتیجہ کچھ نہیں۔ یا پھر اگر جماعت احمدیہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو 74 میں جو دعائیں کی، 1979 میں بھٹو صاحب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ان کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ پھر 85 میں جو دعائیں کی تو کچھ زیادہ عرصہ نہیں، 87 میں ہی ایک فضائی حادثے کا شکار جنرل ضیاء الحق ہوئے، جماعت کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ شاید ان کو یاد ہو، انہی کے خلیفہ رابع نے لندن میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اپنی ایک تقریر کے دوران کہ بہت جلد خوشخبری سنو گے، یہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ مرزا صاحب کی ہوئی کوئی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، نہ عبداللہ آتھم مرا، نہ محمدی بیگم کا شوہر مرا، نہ وہ بانجھ ہوئی، نہ ہی پاکستان ختم ہوا۔ احمدی دوستو، آپ کو آپ کی ایک دعا اور یاد کرواؤں۔ آپ کو شاید یاد ہو، MTA چینل نیا شروع ہوا تھا، ایک عالمی نکاح پڑھوایا گیا جو پوری دنیا کے احمدیوں نے لائیو دیکھا، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بڑی دعائیں کی، اللہ خوش رکھے، جوڑی سلامت رہے، سدا سہاگن رہے۔ 1 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا، اس لڑکی نے باپ کی شرم بھی نہ کی، طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ آپ کے حساب سے آپ کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، پہلے 4 سال، پھر 2 سال، اور اب 2 ماہ بھی نہ گزرے کہ آپ کی ایک عبادت گاہ میں جو حادثہ ہوا، اس کے نتیجے میں پوری قوم آپ کے حساب سے اس وقت اللہ کی طرف سے زیر
عذاب ہے۔ اگر آپ کی دعائیں اتنی ہی قبول ہوتی ہیں تو ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ ہی کے خلیفہ بھی ہیں، آپ ہی کی جماعت بھی ہے، اسی جماعت کے ماننے والے بھی ہیں، ناصرہ بیگم جس زندگی اور موت کے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کی ہی اولاد جو آپ کا پیشوا بھی ہے، اپنی ہی ماں کی صحت کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے دعا کی درخواست تک نہیں کرتا، ورنہ اگر اس جماعت میں کوئی کتا بھی بیمار ہو جائے تو ربوہ کی دیواریں اس کی دعاؤں کی درخواستوں کے لیے بھر دی جاتی ہیں، اخباروں میں اشتہار چھپائے جاتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں، مگر یہ کتوں کی عیادت کرنے والے اور کتوں کی سالگرہ کے کیک کھانے والے خلیفہ اپنی ہی ماں کی صحت کے لیے دعا کی درخواست نہیں کرتے۔ مرزا مسرور صاحب، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناصرہ بیگم نے ایسا کون سا قصور کیا ہے؟ کیا وہ جماعت احمدیہ سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہیں؟ کیا انہوں نے احمدیت کو ریناؤنس کر دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے احمدیت کو ایک جھوٹا اور فاسق مذہب کہہ دیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اور ایسا کام کیا ہے، یا ان کے کردار میں آپ نے کوئی ایسی برائی دیکھی ہے کہ آپ اپنی اس ماں کی صحت کے لیے دعا تک کرنے کا روادار نہیں ہے جس نے آپ کو جنم دیا؟ مرزا مسرور صاحب، اس سوال کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ جواب جلد از جلد مجھے پہنچا دیں۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے والوں کا، آس پاس والوں کا، ملنے جلنے والوں کا، رشتہ داروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے